اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنا چاہتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ سے رشتہ جوڑنا یہ میرے لیے ضروری ہے اور اللہ سے رشتہ جوڑے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کے ٹوٹ جانے اور رشتے کے کمزور پڑ جانے پر شرمندہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس کو موقع مل گیا، اللہ نے اس کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے دوبارہ رشتے کو جوڑ سکے۔ یہ سارے اہتمام جو آپ رمضان مبارک کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں، وہ سارے اہتمام اسی لیے کیے گئے کہ جو کمزور ایمان والے رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اللہ سے رشتہ جوڑنے میں اور شیطان سے رشتہ توڑنے میں ناکامیاب ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ موقع ہے۔ یہ ساری تیاریاں اسی لیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین ماردا، اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو کیا کر دیتے ہیں؟ جکڑ دیتے ہیں۔ یہ اہتمام ہی ہے، اور کیا ہے؟ شیاطین کو اس لیے نہیں جکڑا جاتا کہ آپ کاروبار زیادہ کر سکیں، آپ کو نفع کوئی زیادہ ہو جائے، آپ دولت تھوڑی زیادہ جمع کر لیں۔ شیطان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیطان کو اس لیے جکڑا جاتا ہے کہ جو آدمی شیطان کے حملوں کی وجہ سے اللہ سے رشتہ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دے اور تاکہ یہ اس کے ذریعے اللہ سے اپنے رشتے کو کیا کر لے؟ جوڑ، اپنی کمیوں کا ازالہ کر لے، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر لے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہی یہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے۔ کیوں یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا کیوں گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم شیطان کے حملوں سے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ تتقون، تقویٰ کا معنی بچنا ہوتا ہے، تاکہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو جاؤ۔ یقین کریں رمضان مبارک کے مہینے میں جو ڈولا لنگڑا مسلمان ہوتا ہے نا، وہ بھی ہولی ہولی چلتا ہوا مسیطے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے اس کو موقع دے دیا، اتنی طاقت اس کو دے دی۔ جو رمضان کے علاوہ مسجد کی طرف منہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی، اس کا کاروبار ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اس کی گپیں ختم نہیں ہوتی تھی، اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں اس کے اندر بھی اتنی طاقت ڈال دی کہ وہ بھی 2 قدم چل کے کہاں آ جاتا ہے؟ مسجد میں۔ آپ دیکھیں مسجد رمضان میں بھری ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رمضان میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور رمضان کے علاوہ مسلمان کہیں چلے جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ جوڑو، میں تمہیں پورا پورا موقع دے رہا ہوں۔ اور فرمایا صرف اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی اہتمام کرتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں۔ فرمایا ان میں سے ایک اہتمام یہ ہوتا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کیا کر دیتے ہیں؟ کھول دیتے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی طرف سے کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند۔ گویا کہ جہنم کی طرف کشش کم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اہتمام اس لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے کہ اب جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں مرے گا وہ سیدھا جنت چلا جائے گا۔ ہم لوگوں نے ہم ہر بات میں الٹی باتیں لیتے ہیں کہ فلاں بندہ رمضان میں مر گیا جناب، بڑی سعادت مل گئی اس کو کہ رمضان میں مر گیا، اب سیدھا جنت ہی جائے گا، کیونکہ جہنم کے دروازے کیا ہیں؟ وہ تو بند ہو گئے بھائی، اب چھٹی ہو گئی۔ رمضان کے مہینے میں مر کے سیدھا جنت چلا گیا، اب جہنم میں نہیں۔ بندہ مجھے یہودی کی مرتے ہیں، عیسائی کی مرتے ہیں رمضان میں، اسی مہینے میں مرتے ہیں وہ بھی، تو اب وہ بھی جنت کی ٹکٹیں لے لے کے جائے چلے جائیں سیدھے سیدھے۔ یہ اہتمام تو اس لیے تھا تاکہ جو لوگ ایمان کمزور ہو گیا جن کا، وہ اپنے ایمان کو کیا کر لیں؟ مضبوط کرے ذرا۔ وہ جو لولے لگڑے مسلمان ہو گئے تھے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ موقع اس کو ضائع نہ کریں۔ ہم لوگ رمضان آتا ہے اور رمضان گزر
اس کے اندر اپنی طاقت نہیں بناتے کہ شیطان کا مقابلہ کر سکیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. جس طرح یہ خوش بختی ہے نا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور بندہ رمضان کے مہینے میں ایمانی طاقت پیدا کر لے، رمضان کے مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھائے، رمضان کے مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے ان اہتمام سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے اور کھڑا ہو جائے شیطان کے سامنے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ بدنصیبی بھی یہ ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے. کہتے ہیں پہلے منبر پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے منبر پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے منبر پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ رحمت کہ آج حضور نے ایسا کام کیا ہے کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا کیا نہیں. پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کیا ہوا؟ آپ نے ہر منبر پر پاؤں رکھتے وقت آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلے منبر پر پاؤں رکھا نا تو فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ایک بندے کے لیے، میں نے کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو ایک بندے کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو میں نے اس پر بھی کیا کہا؟ آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تب بھی جبریل نے بد دعا کی ایک بندے کے لیے تو میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. اب وہ تین بندے کون سے ہیں کہ جن کے لیے بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار؟ وہ تین بدبخت، وہ تین لوگ کون ہیں جنہوں نے ایسے بدبختی اپنے دامن میں سمیٹ لی کہ جبریل بھی بد دعائیں کر رہا ہے اس کے لیے اور حضور اس بد دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں، چھوٹی بات تو نہیں ہوگی کوئی، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ جبریل پر دعائیں کرنے لگے. وہ ایسے ویلے نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو پر دعائیں دے رہے ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات پر جبریل کی بد دعا پہ آمین بھی ساتھ میں کہنا شروع ہو جائے. ان باتوں میں سے ایک بات صرف میں بتانے لگا اور وہ بات کیا کہ جبریل نے یہ بد دعا کی، اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان مبارک کے مہینے میں وہ اپنے گناہ بخشوا کے، اپنی اصلاح کر کے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے اللہ کی جنت کا حقدار نہ بن جائے، اے اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے. تو حضور نے فرمایا آمین. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقع کوئی چھوٹا موقع نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آ گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو نصیب ہو گئی، تو آپ اس سے فائدہ اٹھانا. لعلکم تتقون، فرمایا تم نے رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ شیطان کے حملوں سے تم کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ. اس لیے تو فرمایا نا کہ من صام، اس مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، پہلا کام کرنے والا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے شیطان کے مقابلے میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں، و احتسابا اور احتساب کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما. اب روزہ بھی رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ روزہ شیطان سے کیا کرتا ہے؟ بندے کو بچاتا ہے. اندر انسان کے ایمان پیدا کرتا ہے. روزہ انسان کے ایمان کو اوپر لے کے جاتا ہے. روزہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. روزہ انسان کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے. اور یہ صرف رمضان میں نہیں، جب کبھی بھی بندہ روزہ رکھے، یہ بات سمجھ لیں ذرا، روزہ رمضان میں رکھیں یا رمضان کے علاوہ رکھیں، یہ آپ کو شیطان سے بچاتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہو نا، شادی کے وسائل اس کے پاس ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کر لینی چاہیے. دیر نہ کرے، جوان ہو جانے کے بعد شادی میں دیر نہ کرے، نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا اس سے انسان کی آنکھ میں بھی حیا پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے.
یہ کام بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے، وسائل نہ ہو، مجبوریاں ہو، کوئی پریشانی ایسی بن گئی کہ بندے کا نکاح نہیں ہو سک رہا، بندہ شادی نہیں کر رہا، تو یہ بات یاد رکھیں وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ شیطان پورے وار کر رہا ہوتا ہے بندے کے اوپر اس کو گمراہ کرنے کی. فرمایا بچو گے نہیں، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا کہ شادی بھی نہ کرے اور شیطان سے بچ جائے، شادی بھی نہ کرے اور بے حیائی سے بھی بچ جائے. فرمایا اگر تم بچنا چاہتے ہو پھر بھی شادی نہ کر کے بھی اگر تم شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو پھر کیا کرو؟ فعلیہ الصوم، پھر اس بندے کو چاہیے کہ کیا رکھے؟ پھر روزے رکھے، پھر وہ روزے رکھنا شروع کر دے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمایا اگر وہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی شر سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں میں حیا کو پیدا فرما دے گا. تو یہ روزہ جو ہے نا اس کو معمولی مت سمجھے کہ آپ صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں. فرمایا بھوکا پیاسا خالی نہیں رہنا، جاگ کے رہنا ہے، سو کے نہیں. ہم روزے بھی رکھتے ہیں تو سوئے سوئے بس، ہم سمجھتے ہیں بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہے. بھوکا پیاسا رہنا صرف روزہ نہیں ہے. فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا، جو بندہ روزہ اس لیے رکھے تاکہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. ہماری تو نیت ہی کوئی نہیں ہوتی روزے رکھنے میں بھی، ہماری نیت بھی روزے میں صرف روزے کی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لیں ذرا، روزہ رکھنے میں بھی ہماری نیت صرف روزہ رکھنے تک ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. فرمایا روزہ رکھنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے کس کی محبت مل جائے؟ اللہ کی محبت مجھے مل جائے، تاکہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے رب کی محبت کا میں حقدار بن جاؤں. میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں. وَاحْتِسَابًا، روزہ رکھنے کے ساتھ دو باتیں ضروری ہیں، بات سمجھ لیں ذرا. ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر بھی رویا روزہ کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے، فائدہ کچھ بھی نہ ہو. فرمایا نہ ضائع نہیں کرنا، بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے روزے رکھے لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کوئی اجر نہ ملا. پر بھوک پیاس مل گئی، اجر کوئی نہیں ملا، ثواب کوئی نہیں ملا. اس کی وجہ کیا؟ نیت ہی کوئی نہیں. روزہ رکھ کے چاہتے کیا ہے کرنا؟ روزہ رکھ کے آپ چاہتے کس چیز کو؟ آپ کا مشن کیا روزہ رکھنے میں؟ فرمایا ایمان. سب سے پہلا تمہارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ اس سے میرا ایمان کیا ہو جائے؟ ایمان مضبوط ہو. کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اللہ کے رسول کے ساتھ میری محبت پیدا ہو جائے. یہ ان کی محبت میں میں روزہ رکھ رہا ہوں، ان کی محبت کو پانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. یہ نیت پیدا ہو جائے جب دل کے اندر. اور دوسرا فرمایا احتساباً، اور ہر وقت اپنا احتساب کرے. آج کل لگے ہوئے نا سب لوگ احتساب میں، یہ فلاں پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے، فلاں کا احتساب ہو رہا ہے، سب لوگ احتساب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو دوسروں کے احتساب میں سارے لگتے ہیں اور دوسروں کا احتساب سارے کرتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دوسروں کا نہیں، کس کا احتساب کرے؟ اپنا احتساب شروع کرے. وہ دیکھے کہ یار میرے کسی عمل سے میں محبت تو پانا چاہتا ہوں نا اللہ کی، یہ تو پہلے ہو گیا نا، یہ تو نیت ہو گئی، میں اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہوں. تو احتساب کیا ہوگا؟ فرمایا احتساب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل پر غور کرے کہ یار میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جس سے اللہ کی محبت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. ارے اللہ کے لیے میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں اور اگر پھر بھی اللہ کی محبت مجھے نہ ملی تو پھر میری تو محنت ضائع چلی گئی. میں دیکھوں کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، کہیں کوئی میں ایسا کام تو نہیں کرتا جس سے اللہ کی محبت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، میں کہیں ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ تعالیٰ غصے ہونے والا ہے. اور اگر ایسا ہو تو پھر ان کاموں کو کیا کرے؟ چھوڑے. احتساب کا مطلب ہی یہ ہے اپنی غلطیوں پر دھیان دے. یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس مہینے میں اگر آپ اپنی کوتاہیاں ٹھیک نہ جو اس مہینے میں ٹھیک نہیں کر سکا، حاضرہ غور کے دھیان کریں ذرا، جو اس مہینے میں اپنی کوتاہیاں ٹھیک نہیں کر سکا، جس مہینے میں شیطان قید ہے، تو جب شیطان کھلا ہو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا اپنی کوتاہیاں ٹھیک کرے گا؟ وہ کیا اپنے نمازوں کی اوقات ٹھیک کرے گا؟ وہ کیا سچ بولنا سیکھے گا؟ وہ کیا ایمانداری کرنا سیکھے گا؟ تب تو شیطان اس کے سر پر سوار ہوگا. ابھی موقع دیا کہ تم اپنی روٹین بدل لو،
اپنی روٹین بنا لو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، اللہ نے تم کو موقع دیا ہوا ہے، جب یہ موقع چلا گیا پھر نہیں کر سکو گے۔ یہ بات یاد، اللہ ہر چیز کا اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خاص پھل پکتے ہیں، جو آم ہوتے ہیں وہ کون سے موسم میں پکتے ہیں؟ وہ گرمی سردیوں میں نہیں پکتے آم۔ اگر سردیوں میں کبھی کوئی آم لگے گا بھی نا تو مزہ نہیں آئے گا اس کا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں جو سلسلے چل نکلے ایسے کہ وہ جناب سردیوں میں بھی آم نکل آتے ہیں، لیکن وہ آم کھائیں گے تو مزہ آپ کو نہیں آئے گا، مزہ اسی آم کا آئے گا جو سیزن کا ہوگا۔ مالٹے آپ کو گرمیوں میں مل جائیں گے، لیکن وہ مالٹے نہیں ہوں گے پھر جو گرمیوں میں آپ کو ملے۔ ہر چیز کا سیزن ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مالٹوں کا اپنا سیزن ہے، آم کا اپنا سیزن ہے، تربوز کا خربوز کا اپنا سیزن ہے۔ کچھ چیزیں سردیوں میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ گرمیوں میں ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ فرمایا اسی طرح نیکیاں کمانے کا اور گناہوں سے بچانے کا بھی ایک کیا ہوتا ہے جی؟ سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہے۔ اور یہ موسم کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا۔ اگر اس مہینے میں آپ نے اپنے ایمان کے پھل کو نہ پکایا، اگر اس مہینے میں آپ نے ایمان کے پودے کو نہ بیج کو ڈالا تو سمجھ لیں کہ پورا سال پھر گیا۔ سیزن لگنا ہوتا ہے، تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اپنے آپ کو تیار کریں۔ ورنہ سب سے پہلا کام روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے دو چیزوں کے لیے، ایک اپنے ایمان کو کیا کرنے کے لیے؟ مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے، و احتسابا، اور ساتھ میں وہ اپنا کیا کرتا رہتا ہے؟ احتساب کرتا رہتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے اپنے اعمال کو اس مہینے میں۔ تو یہ دو کام، یہ پہلا کام روزہ جو بندہ کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کا کرم ہے۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا نا، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا، یہ پورا دھیان دینا پڑے گا، پورا فوکس کرنا پڑے گا۔ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کاروباری اور تاجر لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے جب کسی بھی چیز کا سیزن ہوتا ہے نا تو دکاندار جو ہوتے ہیں وہ فل ٹائم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کل کا سیزن ختم ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے، رات کو 12 بجے تک لگے ہوئے ہیں، وہ دن دیکھتے رات نہیں دیکھتے، کیونکہ سیزن ہے بھائی، سیزن لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو دنیا کے تم سیزن لگاتے ہو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم کاروبار کا سیزن نہ لگاؤ، خربوزے کا سیزن نہ لگاؤ، تم گندم کا سیزن نہ لگاؤ۔ اللہ نے تمہیں اس کا بھی موقع دیے، کیونکہ وہ اناج پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، وہ نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اس لیے وہ اس نے سیزن بنائے، تم ان سیزنوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ فرمایا جس طرح تم اپنے جسم کی فکر کر رہے ہو نا، اس طرح اپنی روح کی فکر کی بھی کرو، کیونکہ روح کی غذا کا سیزن یہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ اپنی روح کی فکر بھی، کہیں ایسا نہ ہو جسم میں تو ماری جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح بھی مر جائے۔ کہتے ہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز کو بچایا جا سکتا ہے، یہ بات سمجھ لیں پورے دھیان سے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو بچایا جا سکتا ہے، جسم اور روح میں سے۔ کس کو؟ روح کو، جسم کو نہیں بچایا جا سکتا۔ آپ بچانا چاہیں گے تو بچا نہیں سکتے، دیسی گیہوں کھا لیں، جتنے مرضی آپ جناب وہ دوائیاں کھا لیں، کشتے کھا لیں، ایک نہ ایک دن جسم کو کیا ہونا ہے؟ مرنا ہی ہے، کل من علیہا مرنا ہے۔ آپ بچا سکتے ہیں روح کو، اس روح کو بچانے کی فکر اس رمضان مبارک کے مہینے میں کرنی ہے۔ فرمایا پہلا کام روزہ ہے، جو بندہ روزہ ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کرتے ہوئے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، دن کو روزہ رکھے، بات سمجھ لیں پورے دھیان سے، دن کو کیا رکھے؟ روزہ رکھے، اور رات کو کیا کرے؟ قیام کرے۔ بھئی سونے کے دن نہیں ہے یہ سستی کرنے کے دن نہیں ہے کہ لوگ آپ اس کو باقی دنوں کی طرح آپ اس کو گزار دیں، پر ٹھیک ہے جی۔ ہمارے یہاں تو رات کا قیام بھی اب مذاق بنتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا رات کا قیام بھی کرنا ہے نا، وہ ٹکرو والا نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں لوگ مسجد ڈھونڈتے ہیں جس مسجد میں تراویحاں 5 منٹ کے اندر ہو جائیں، پتہ کرو بھائی 20 تراویحاں اور 5 منٹ، بس دھڑا دھڑ دے دھڑم دھڑم چل بھائی ختم، بندہ بڑا خوش ہوتا، لوگ فرض میرا آتا ہوں۔ فرمایا یہ کوئی جان چھڑانے والی بات، اور پھر تم چاہتے ہی ہو کہ تمہیں کچھ مل جائے، جان چھڑانے سے نہیں ملتا۔ من قام رمضان ایمانا، رات کو اگر اس نے قیام بھی کیا ہے نا تو کس کی محبت میں کیا؟ اس کی محبت کو پانے کے لیے کر رہا ہے، وہ جان چھڑانے کے لیے نہیں کر رہا۔ جو جان چھڑانے کے لیے
لیے کرے گا اسے کیا ملے گا سوائے تھکاوٹ کے؟ سوائے تھکاوٹ کے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. سورہ غاشیہ میں فرمایا کتنی پیشانیاں ایسی ہیں، کتنی پیشانیاں ایسی کہ جھک جھک کے تھک گئی لیکن اللہ نے انہیں جہنم میں ڈھونپ دیا. تو فرمایا کہ رات کا قیام کرنا اتنی سعادت اللہ نے تم کو دی، چاہے تھوڑا ہی کرو، تھوڑا ہی بھی کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبا ہی قیام آپ کو کرے، تھوڑا کر لے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لو. قم اللیل الا قلیلا، زیادہ نہیں تو تھوڑا کرے، لیکن جتنا بھی کرے کس کی محبت میں کرے؟ محبت کے ساتھ کرے. پتا تو چلے کہ یار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، باتیں میں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں، بھاگنے کی کیا بات ہے؟ جو بھاگ رہا ہو وہ محبوب نہیں ہوتا اور محبت کرنے والا نہیں ہوتا. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں، محبت عجیب چیز ہے، جس سے بھی ہو جاتی ہے نا بندہ باتیں کر کر کے تھکتا نہیں ہے، تھکاوٹ کوئی نہیں ہوتی. تو رمضان مبارک کے مہینے میں رات کا قیام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں بھی قیام تو کرتے ہی تھے، لیکن اس مہینے میں خصوصی قیام کا اہتمام کیا گیا کہ آپ نے خود بھی قیام کیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی قیام کیا. کئی لوگ کہتے ہیں یہ تراویح جو ہے حضرت عمر کے دور کے اندر آ کے شروع ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل من گھڑت بات ہے جو بندہ یہ کہتا ہے حضرت عمر نے تراویح شروع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تراویح پڑھی ہیں، 3 دن تک آپ نے تراویح خود مسجد میں، تراویح تو ویسے کئی بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، آپ نے 3 دن مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی. جب آپ نے چوتھے دن دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے شوق کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے اگر ہم اسی طرح پڑھتے رہے نا مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ اکٹھی میرے ساتھ تم پڑھتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے. میں نے اس لیے اب میں تم سے کہتا ہوں گھروں میں جا کے پڑھو. یہ نہیں کہا کہ پڑھنی نہیں، یہ نہیں کہا کہ پڑھنی نہیں، آپ نے کہا گھروں میں جا کے پڑھو. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بھی ایسا نہیں تھا کہ لوگ سارے گھروں میں ہی پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے. جن حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر نے تو وہ آپ مسجد کے اندر تشریف، آپ نے صرف کیا کیا؟ مینج کیا، صرف تراویح شروع نہیں کی، تراویح حضور نے شروع کی، صحابہ پڑھتے چلے آ رہے تھے اور جماعت سے پڑھتے تھے، مسجد میں بھی گھروں میں بھی لوگ پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے نا تو آپ نے دیکھا کہ 4 بندے ادھر جماعت کرا رہے ہیں اور 4 بندے ادھر جماعت کرا رہے ہیں، 4 بندے ادھر جماعت کرا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جماعت ہی تم نے کروانی ہے تو پھر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، ایک امام کھڑا کر لو نا. 3 دن جماعتیں ایک جگہ پر تم کرا رہے ہو، یہ طریقہ مجھے مناسب نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ایک امام ہو اور پیچھے سارے کھڑے ہو کے اس کے پیچھے پڑھ لو. اس کے بعد ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھنا شروع ہوئے. حضرت عمر نے صرف یہ کام کیا، مینجمنٹ کی، تراویح شروع نہیں کی، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. وہ تراویح مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. مسجد میں تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، آپ گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو قرآن پاک آتا ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ اگر اوپر سے دیکھ کے بھی وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. تراویح کی نماز میں قرآن آپ پکڑ لیں، قرآن پکڑ کے آپ نوافل پڑھتے جائیں، جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، کوئی منع نہیں. لیکن رات کا قیام ہونا چاہیے اور قیام ہونا چاہیے محبت کے ساتھ. کیسے ہونا چاہیے؟ یہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر محبت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. محبت کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں. آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی بڑا عمل ہو، اگر اس میں سے محبت کو نکال دیں نا تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، آپس میں اندر رشتوں کا معاملہ ہو، وہاں سے محبت نکل جائے رشتہ ختم. تو اللہ اور بندے کے درمیان میں جو رشتہ ہے نا اس میں اصل چیز کیا ہے؟ محبت. تو اگر آپ رات کو قیام کریں تو محبت کے ساتھ کریں. کوئی جان چھڑانے والا قیام نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جان چھڑائے، کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو کوئی بیماری ہے بیٹھ کے پڑھ لے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے تراویح پڑھ لے. اور اگر اتنا ہی بیمار ہے کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے. لیکن تراویح رات کی نماز، اس کو قیام اللیل کہتے تھے. ویسے پہلے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں قیام اللیل. کون سا قیام؟ رات کا قیام. رات کا قیام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں. تو یہ رات کا قیام جو ہے یہ، اور دن کا کیا رکھنا جی؟ روزہ. اور رات کے قیام میں تلاوت کس کی کرنی ہے؟ قرآن. کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. بعض لوگوں نے تو اس پر بڑی وہ لمبی تقریر جب آپ کیا کرتی ہے کہ دیکھیں جی جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سارے مہینوں سے کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل. جس رات میں قرآن نازل ہوا
وہ رات سب سے افضل. جن شہروں میں قرآن نازل ہوا وہ تمام شہروں سے افضل ہو گئے. اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ سارے نبیوں سے کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا. اور جس امت کو یہ قرآن ملا وہ امت تمام امتوں سے کیا ہو گئی؟ افضل ہو. تو یہ فضیلت ساری کی ساری اس قرآن کی وجہ سے. یہ رمضان بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس رمضان میں قرآن سے اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑے. اس قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑنا یہی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس کی خطاؤں کے معافی مانگنے کا اور معاف کرنے کا پورا سامان اس نے مہیا کر رکھا ہے. تو وہ جو میں نے ذکر کیا کہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. بہت سی باتیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک بات میں ابھی آپ کے گوش گزار کر دوں. ایک بات بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اور وہ کیا ہے کہ جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے, آپ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسجد میں کب آئے گی؟ جب خطبہ ختم ہو جائے یا جب نماز کی آخری رکعت ہو, بندہ آگے شامل ہو جائے تو کہ جی میں نے جمعہ پڑھ لیا. یہ نبی پاک کی سنت نہیں. نبی علیہ السلام کی سنت یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن خوشبو لگائے, نہائے, نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کے مسجد میں آئے. ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا, امام بھی نہیں آیا ابھی. فرمایا مسجد میں سب سے پہلے آئے اور آ کر جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے پھر اس کے بعد وہ نوافل پڑھے. اس کے بعد امام جب خطبہ دینا شروع ہو جائے امام کا خطبہ پورے دھیان سے سنے اور اس کے بعد نماز ادا کرے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما. تو آج یہ تیار کریں, ٹائم تو دینا ہی ہے نا, جمعہ تو پڑھنا ہی ہے, فرض ہے جمعہ تو آپ نے پڑھنا ہے. تو بندہ کوشش کرے کہ جمعے میں تھوڑا سا کیا آ جائے, جلدی. جمعے میں تھوڑا ٹائم سے آئیں, امام کے خطبہ دینے سے پہلے آئیں. اس کے بڑے فضائل ہیں, اس پر انشاءاللہ پھر میں کبھی گفتگو کروں. تو یہ ایک کوتاہی جو ہے نا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں کا ازالہ فرمائے. اور آخر میں جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم نے ایک الاصلاح کے نام سے ایک مدرسے کا آغاز کیا تھا, شادرہ کیا تھا. اور آپ احباب کے تعاون سے جن جن احباب نے بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کیا, اس دین کے کام میں تعاون کیا, اس خیر و بھلائی کے کام میں تعاون کیا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا اجر عطا فرمائے. تو میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں. تو وہ ایک مدرسہ ہم نے شادرہ کے اندر شروع کیا تھا. تو یہ آپ احباب کی محنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی یہ کام لیا, ہم نے بھی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس وقت اس ادارے کے 4 مدارس ہمارے ادارے کے تحت کام کر رہے ہیں. ایک شادرہ کے اندر ہے الاصلاح, ایک رانا ٹاؤن کے اندر ہے مدرسہ عائشہ صدیقہ, ایک شبلی ٹاؤن کے اندر ہے مدرسہ علی المرتضیٰ, ایک اسلام پورہ یہ کچہری کے ساتھ ہے خواتین کا مدرسہ ہے مدرسہ الاصلاح. یہ 4 مدارس جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر بچوں کو اور خواتین کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, ناظرہ کی اور ترجمہ کی, اور وہاں پر خواتین کے دروس کے پروگرام جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکولوں کے اندر بھی 2 اسکول ہیں, ایک آسان مدارس اسکول ہے گلشن راوی میں, وہاں پر ہماری کلاس ہوتی ہے بچوں کے لیے قرآن پاک کی اور اساتذہ کے لیے. اسی طرح امامیہ کالونی ہے شادرہ کے پاس, وہاں پر اسکول ہے شاہد شہید شمول ہے, وہاں پر بھی ہماری کلاس ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے. اسی طرح مارکیٹوں کے اندر کلاسیں ہوتی ہیں. یہاں فرانس روڈ پر
اور اسی طرح اکبری منڈی میں، اسی طرح شاہ عالم مارکیٹ میں، اسی طرح بلال گنج میں، وہاں پر بھی ترجمہ تفسیر کی جو ہماری کلاسز ہیں وہ تمام جگہوں پر ہماری کلاسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور یہ آپ احباب کی سمجھ لیں کہ مخت اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادارے کے جو اراکین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتیں ہیں کہ یہ کام دن بہ دن جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تو ہر سال اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی سال کا بجٹ جو ہے وہ رمضان میں ہی ہمارا اکٹھا ہوتا ہے۔ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے کچھ مشکلات آئیں، لیکن الحمدللہ میں اس پر بھی احباب کا شکر گزار ہوں کہ ان مشکلات کے آخری ایام میں بھی تمام احباب نے ساتھ دیا اور یہ سال جو ہے ہمارا گزشتہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو اس سال بھی سارے نظام کو چلانے کے لیے آپ کے زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات کی اپیل ہے، اور یہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی چیز بھی ضائع جانے والی نہیں۔ کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ وہ اگر پیسے صدقہ دیتا ہے یا خیرات نکالتا ہے یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ ابھی میں نے دعا دی تھی نا، بد دعا کی کہ وہ بد دعا کرتے ہیں جو رمضان کو ضائع کرتا ہے، اسی طرح دعا کرنے والا فرشتہ بھی ہے، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ صبح شام یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، میں کیا دعا کروں گا آپ کے لیے یا کوئی بندہ کیا دعا کرے گا؟ سعادت مند وہ بندہ ہے جس کے لیے دعا کون کرنے لگے؟ فرشتے دعائیں، وہ معصوم جو مخلوق ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ تو میری تمام احباب سے اپیل ہے کہ وہ اس حوالے سے تعاون فرمائیں اپنے زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات سے۔ اللہ تعالیٰ